ترجمہ یوں کہہ لو کہ ایک جملے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے پھر اجازت چاہوں گا تو انشاءاللہ حضرت کو دعوت دیں گے اور قرآن اور صاحب قرآن کانفرنس کا عنوان سے حضرت سے خوبصورت بیان سماعت فرمائیں گے۔ آج ہم نے ایک مہینہ تلاوت قرآن کی اور سنی بھی اس لیے کہ ثواب ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے پڑھا ہم نے کہ ثواب ملے گا۔ ہم نے 5 وقت پابندی سے نماز ادا کی اس لیے کہ ثواب ملے گا۔ ہم نے روزے رکھے اس لیے کہ ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت مال دے دے، حج کے لیے جاتے ہیں اس لیے کہ ثواب ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتے ہیں اس لیے کہ ثواب ملے گا۔ اب میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ بولیں تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ ہم نیکی کے اعمال کرتے ہیں اس لیے کہ میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ میں یوں جاؤں گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جو یہ نیکی کے کام اس لیے کرتے ہیں کہ ثواب ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس لیے کہ ثواب ملے گا۔ اور میں عرض کروں کہ یہ ثواب ہر بندے کو نہیں ملتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کر لی، اب میرے اعمال میں ثواب درج ہو گیا، میرے کھاتے میں ایمان ثواب آ گیا، یہ نہیں ہے۔ ہر بندے کے نامہ اعمال میں ثواب نہیں آتا۔ وہ نماز پڑھتا ہے وہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے کھاتے میں ثواب آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ بندہ مومن کو ثواب ملتا ہے۔ میں طالب علم سوال کرنے بیٹھ گیا، اللہ جی مومن کہاں سے بنتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان پہ آنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اللہ جی یہ ایمان کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ مدنی مسجد والوں دودھ لے کر نہ جاؤں آپ کی ذات سے، توجہ سے سماعت فرمانا۔ میں نے کہا اللہ جی ثواب ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ کیسا ہونا چاہیے ایمان جو تیری بارگاہ میں تجھے پسند ہو؟ اللہ ایمان کیسا ہونا چاہیے جو تیرے محبوب کی بارگاہ میں تیرے محبوب کو پسند ہو؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ارے ایمان لانا ہے تو میرے پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ، میں ویسا ایمان قبول کروں گا۔ ارے تب ان جیسا ایمان لاؤ تب تمہاری نمازیں قبول ہوگی، ان جیسا ایمان لاؤ تب تمہاری تراویح قبول ہوگی، ان جیسا ایمان لاؤ تب تمہارا قرآن کا پڑھنا وہ قرآن کا سننا قبول ہوگا۔ اگر ان جیسا ایمان نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، نماز کا کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں، حج کا کوئی فائدہ نہیں، تراویح کا کوئی فائدہ نہیں، قرآن کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، قرآن کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان ایسا لاؤ۔ ہاں گویا پتہ چل گیا کہ ایمان کی مضبوطی کو، ایمان کی بنیاد کو اللہ نے معیار بنایا ہے صحابہ کو۔ میری جان صحابہ کے حق ہے، ایمان صحابہ کے حق ہے، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق ہے۔ سنیوں کے دل کی دھڑکن کا سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے۔ اور سبحان اللہ، ایمان ایسا بناؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، ایمان ایسا لے کر آؤ جیسے حضرت ابو بکر ایمان لے کر آئے ہیں، ایمان ایسا لے کر آؤ جیسے حضرت عمر ایمان لے کر آئے ہیں، لوگوں ایمان ایسا لے کر آؤ جیسے حضرت عثمان ایمان لے کر آئے ہیں، ایمان ایسا لے کر آؤ جیسے شیر خدا علی المرتضیٰ ایمان لے کر آئے۔ ارے ایمان ایسا لے کر آؤ جیسے سیدنا بلال ایمان لے کر آئے۔ 21 رمضان مبارک شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک موتی آپ کے دامن میں ڈال کر پھر حضرت کو دعوت دوں گا۔ یہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں یہ بڑی خوبصورت بات ہے، کتاب معتبر نہیں ہے جہاں سے ہے یہ، لیکن حضرت بہت خوبصورت بات ہے جو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے چلا ہوں۔ ایک دن حضرت حسن اور حضرت سیدہ فاطمہ دونوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور پیچھے حضرت علی اور حضرت حسین تھے۔ حضرت علی کہنے لگے بیٹا حسین دروازے کو کنڈی لگا کے آؤ، آج ہم دونوں باپ بیٹا بیٹھ کر ایک دوسرے کی شان بیان کریں۔ حسین بیٹا کو اپنی شان بیان کر، میں اپنی بیان کروں گا، دیکھتے ہیں کس کی شان زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھتے ہیں کس کی شان زیادہ ہے۔ حضرت حسین ادبن کہتے ہیں ابا جان آپ مجھ سے بڑے ہیں، میرے والد ہیں، میرا آپ سے مقابلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں
اگر آپ کہتے ہیں تو میں تیار ہوں، آ جائیے۔ حضرت حسین نے اب گفتگو شروع کی، کہنے لگے میرا نانا محمد مصطفیٰ اپنا ایسا نانا لے کر، میرے ایک جملے پر بولیے گا، میں ابھی انشاءاللہ حضرت کو دعوت دوں گا، زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ حضرت حسین کہتے ہیں ابا جان میرا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایسا نانا لے کر آئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بیٹا میرا ایسا نانا نہیں۔ حضرت حسین دوسرا سوال کرتے ہیں، ابا جان میری نانی خدیجہ کبریٰ اپنی ایسی نانی لے کر آئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بیٹا میری ایسی نانی بھی نہیں۔ حضرت حسین پھر فرماتے ہیں ابا جان میری اماں خاتون جنت کی سردار اپنی ایسی اماں لے کر آئے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اپنی ایسی اماں لے کر آئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بیٹا میری ایسی اماں بھی نہیں۔ اب حضرت حسین فرماتے ہیں ابا جان میرا باپ علی المرتضیٰ اپنا ایسا باپ لے کر۔ حضرت علی فرماتے ہیں بیٹا میرا ایسا باپ بھی نہیں۔ اب حضرت حسین فرماتے ہیں ابا جان میرا بھائی جنت کے نوجوانوں کا سردار اپنا ایسا بھائی لے کر آئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بیٹا حسین میرا ایسا بھائی بھی نہیں۔ اب حضرت حسین اپنی بات پوری کر چکے، اپنی بات سنا چکے، اپنے نفس حضرت علی کے سامنے رکھ چکے۔ اب حضرت علی بولے، کہتے ہیں میں اشہد اللہ، میں اللہ کا شیر، میں فاتح خیبر، میں فاتح خیبر، میں نبی کا بھی۔ حضرت حسین نے یہ جملہ سن کے کوئی خاموش نہ رہے۔ حضرت حسین نے محبت میں کہا، کہتے ہیں حضرت اپنے ابا جان بابا جی یہ شان تو میرے بابا کی ہے، یہ شان تو میرے بابا کی ہے، اپنے ابا کی شان بتائیے نا۔ لوگوں حضرت علی فرمانے لگے میں محبت سے سنا رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں بیٹا حسین ایک بات یاد رکھ لے، علی سے آج تک کوئی جیت نہیں پایا، علی سے آج تک کوئی جیت نہیں پایا۔ سن بیٹا حسین تیری فضیلتیں اپنی جگہ پر، لیکن سن میرا بیٹا حسین ہے، اپنا بیٹا حسین لے کر۔ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آگے رسول لکھ لے، دل کی تقدیر تخت ہوتے، حسین کا کوئی رسول لکھ لے، حسین زینب نے یاد کہا، حسین بھائی حسن کا پیارا، حسین حیدر کا دل کا ٹکڑا، حسین زہرا کا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساتھی بدلے، مکانہ بدلے، مکان بدلے، حسین حق دو وفات پڑھ کے رسول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین شاکر، حسین عالم، حسین عامر، حسین قادر، حسین کا یہ کربلا ہے، حسین نہیں تو نماز اندر نبی کے سجدے میں دودھ لکھ رہے، لیکن کسی چیزوں کا چھڑ دے علی کا سارا گھرانہ پا دے۔